بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال بھر کے 10 قیمتی دن، ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی دوسرے دن میں اعمال اتنے محبوب نہیں جتنے ان ذوالحج کے 10 دنوں میں محبوب ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کیا، دوسرے دنوں میں جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا جہاد سے بھی زیادہ، مگر اس صورت میں جہاد زیادہ محبوب ہے جب آدمی اپنی جان و مال لے کر نکلے اور کوئی چیز بھی واپس نہ لائے۔ نمبر 1، قیمتی دنوں کے قیمتی اعمال۔ اشرف الحج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی ہدایت فرمائی۔ نمبر 1، ذکر اللہ کی اہمیت۔ حدیث، ان ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ کی کثرت کیا کرو۔ حدیث، یہ مذکورہ کلمات میزان میں پاری ہیں۔ حدیث، ہر ایک کے بدلہ میں جنت میں درخت لگتا ہے۔ حدیث، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حدیث، سبحان اللہ آدھے میدان کو بھر دیتا ہے اور الحمدللہ پورے میدان کو بھر دیتا ہے، اور اللہ اکبر آسمان و زمین کے درمیان کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ نمبر 2، ناخن اور بال نہ کاٹنا۔ حدیث، جب ذوالحج کے پہلے 10 دن ہوں اور آدمی قربانی کرنا چاہتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخنوں کو ہاتھ نہ لگائے، نہ کاٹے۔ ان دنوں میں ناخن و بال نہ کاٹنا صرف مستحب ہے، لازمی نہیں۔ یہ حکم اس لیے ہے جو رحمت حاجیوں پر برسے گی، ان کی مشابہت اور نقل کرنے کی وجہ سے جو رحمت ان پر برسے گی، اس کا کچھ حصہ ہم پر بھی برس جائے۔ نمبر 3، دن کا روزہ اور رات کی عبادت۔ حدیث، ان دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ نمبر 4، 9 ذی الحج کا روزہ۔ حدیث، جس نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا، اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حدیث، 9 ذی الحج کے دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ نمبر 5، تکبیرات تشریق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک تکبیرات تشریق ہر مسلمان مرد و عورت نیز مسافر پر بھی 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات متوسط آواز، بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں۔